بلوچستان میں ہونے والے ان واقعات پر سینئر وکیل علی بدر سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا، دیکھیں سر، یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا ہی دردناک، ظالمانہ اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کو جتنا بھی کنڈیمڈ کیا جائے وہ کم ہے۔ اس واقعے کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنڈیمڈ کیا جائے۔ لہٰذا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو اس آزمائش سے گزارے۔ اور میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے اس دردناک واقعے کے۔ بہت ہی ظلمناک واقعہ ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہاں پہ دیکھیں نا، 3-4 دن ہو گئے ہیں، وہ ڈیڈ باڈیز لے کے روڈ کے اوپر ساری کمیونٹی، ہزارہ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ اور سو مچ سو کہ آج دیکھیں کہ آج اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور پی ایم ایل این سے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور متعدد پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں، وہ اس ظالمانہ واقعے کے میں اظہار افسوس کرنے کے لیے اور اس مشکل ٹائم پہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آج وہ دونوں گئے وہاں پہ، اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہم یہاں پہ کوئی سیاسی جو ہے کارڈ کھیلنے نہیں آئے، یا اس کو سیاسی مائلیج لینے نہیں آئے۔ ہم یہاں پہ انسانیت کے لیے اور ایک مشکل وقت میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ اس موقع پہ حکومت کو چاہیے تھا، وزیر اعظم پاکستان جو عمران خان صاحب ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ بالکل فوراً فلائی کر کے جاتے اور اس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے، چاہے وہ جس مرضی فقہ سے تعلق ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہمارا عقیدہ تو ماننے والوں کا ہے، تو ہم سارے ماننے والے ہیں مولا پنجتن پاک کے۔ چیز یہ ہے کہ یہ چاہے کسی بھی فقہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے، یہ بڑا ظالمانہ واقعہ تھا۔ اس میں وزیر اعظم کو ایز ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہاں پہ جانا چاہیے تھا، اور وہاں کی گورنمنٹ کو بھی اس واقعے کو نوٹس لے کے سپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ اور میں اپیل کروں گا سیکیورٹی ایجنسیز کو، اور جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو کہ اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، ان کو یہ رول پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو دردناک واقعہ ہیں وہ جس نے بھی کیا ہے ان قاتلوں کو پکڑے، ان ظالمانہ لوگوں کو پکڑے جنہوں نے یہ سر قلم کیے اور اتنی زیادتی کی ادھر کے بچوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے یہ تمام حکومتی اداروں کو، چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو، یا جو بھی یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اس ملک کی ایجنسیاں ہیں، ان سب کو ون پیج پہ آ کے بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا ایگزامپلری جو اسٹیپ لینا پڑے گا، عبرت کا نشان بنانا پڑے گا۔ ان ملزموں کو پکڑ کے دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اس طرح کا پاکستان میں کسی بھی کمیونٹی کے میں کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ جی، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جو جس طریقے سے یہ ہزارہ برادری کا جتنے بھی اب تک ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بھارت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ بھارت کے لوگ جو ہے وہ یہاں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ ایک فیوچر کی جگہ ہے، اور اگلی ساری ڈیولپمنٹ جو اگلے کئی ڈیکیڈز کی ہونی ہے وہ بلوچستان میں ہی ہونی ہے۔ اور پاکستان کے لیے بڑا سینسٹیو ایریا ہے بلوچستان، اور بڑا سینٹر پوائنٹ ہے ورلڈ کا۔ تو یہاں پہ ظاہری بات ہے اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دشمن ممالک، اس کے اندر انڈیا ہو یا کوئی اور ملک جن کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا، وہ کوئی بھی ایسا واقعہ یا کوئی بھی ایسی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ کروا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی انٹرنل صورتحال میں ڈی سٹیبلائزیشن آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل طاقت یا کوئی بیرونی طاقت، بیرونی ہاتھ ہوگا جس نے یہ معاملہ کیا۔ لیکن یہ جس نے بھی کیا، بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے
اور یہ اس کو جو ہے نا ایک عبرت کا نشان بنائے اور ان قاتلوں کو پکڑیں تاکہ چین ٹریس ہو سکے کہ یہ جو کس کے کہنے پہ ہوا، کیسے ہوا، تاکہ آئندہ ہونے والے واقعات سے اس سے بچا جا سکے۔ جی، افغانستان کا کہنا ہے کہ جو لوگ جگہ پہ وفات پا گئے ہیں ان میں سے 7 جو مزدور تھے ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ افغان شہری ہیں۔ اس کا مطلب اس طرح پوری دنیا میں جس طریقے سے پاکستان کا ایک امیج خراب ہوا ہے اس کو آئندہ کیسے روکا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بحال رہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میڈیا پالیسی کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کہ تمام چینلز اور تمام میڈیا اینکر پرسن، اوپینین میکرز، اوپینین لیڈرز کو ون پیج پہ لانا پڑے گا، تاکہ یہاں پہ ہم ایک نیشنلسٹ میڈیا ہونے کا کردار ادا کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ پاکستان کا سارا میڈیا ون پیج پہ اور نیشنلسٹ میڈیا ہے۔ یہاں پہ کوئی ہر ایک کی اپنی پالیسی ہے، ہر ادارے کی، یہاں پہ نیشنلزم کو فروغ نہیں دیا جاتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ ملک کا امیج کی خرابی سے بچنے کے لیے یا ملک کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے، جیسے افغانستان نے کہا کہ ہمارے 7 لوگ تھے شامل، اس طرح کسی بھی ملک کے لوگ آ کے پاکستان میں کام نہیں کریں گے اگر کل کو اسی طرح کے کوئی ٹیررسٹ واقعہ ہوگا یا ٹیررزم کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں اس کے اوپر بہت سیریسلی سوچنا چاہیے اور اس کی جو میڈیا کی یا انفارمیشن کی جو پبلک پالیسی ہے اس کے اوپر اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو اور سٹیک اونرز ہیں جو ان کو سب کو ون پیج پہ لا کے، آن بورڈ لا کے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا سافٹ امیج ٹھیک کرنا انٹرنیشنل گلوبل ورلڈ میں بہت ضروری ہے۔ اپوزیشن کی ساری جماعتیں آج کوئٹہ میں موجود ہیں، کیا اپوزیشن اس سے سیاسی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہ رہی کوئی؟ دیکھیں، میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران گئے ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں، انہوں نے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل مائلیج لینے نہیں آئے۔ وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی اور بھی متعدد لیڈران نے جا کے بات کی۔ وہاں پہ گورنمنٹ کے جو ہم ہیں انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی معاملے کو سیٹل کرنے کی، لیکن معاملہ کسی طرف جا کے لگا نہیں، کیونکہ اس کمیونٹی کے ساتھ اتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ وہ اب کوئی ایسی گارنٹی چاہتے ہیں، کوئی ایسے کسی ذمہ دار شخص کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ جو بولے کہ ہم آپ کے یہ جو جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، اس ظالمانہ جو چیز کی ہے، اس کو جن لوگوں نے کیا ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے اور ان لوگوں کو مارنے والوں کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، چونکہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تمام باقی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جا کے وہاں پہ اظہار یکجہتی کریں، اظہار افسوس کریں اور مشکل کے وقت میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں۔ تو یہی کام انہوں نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں انسانیت کی ناطے یہ کرنا چاہیے تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو، اور یہ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو بھی کرنا چاہیے تھا، اور باقی پارٹیوں کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ جی، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے جام کمال خان، انہوں نے ڈی سی کچھی اور ڈی پی او کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا ہے، تو کیا انہی 2 افسران سے ہٹانے سے آئندہ ایسے واقعات رک جائیں گے یا کوئی بڑی تبدیلی آنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ڈی پی او یا ڈی سی او ہٹانے سے معاملے کا حل نہیں نکلے گا، چونکہ ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی تھی، وہ ذمہ داران تھے سیکیورٹی کے، سیفٹی سیکیورٹی کے، اور ایک جو حکومت وقت ہوتی ہے اسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرے۔ تو چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں تھی کہ وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ تھے، ایک جو پولیس ہیڈ ہوتا ہے اور دوسرا ایڈمنسٹریشن کا ڈی سی او اور ڈی پی او، ان دونوں کو ہٹا دیا، سسپینڈ کر دیا۔ وہ تو کچھ عرصہ اپنی پوسٹ سے ہٹیں گے، او ایس ڈی رہیں گے، پھر جا کے کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے، لیکن اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ آئندہ ہونے والے واقعہ کہ جن ذمہ داروں کے نیچے یہ واقعہ ہو
ان کو بھی ایسی کوئی سزا ملنی چاہیے یا ان کی بھی ACR کے اندر یہ لکھا جائے تاکہ کل کو ان کو بھی پتا ہو کہ ہم نے ڈیوٹی جو ہے بڑی ذمہ داری سے دینی ہے.